اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم آپ کے لیے عنوان لے کر آئے ہیں وہ ہے تراویح کے مسائل، کہ یہ نماز کیسی نماز ہے، یہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، اور اس کا تعلق صرف مردوں کے ساتھ ہے یا عورتوں کے ساتھ بھی خاص ہے، یا اس کے اندر جماعت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی حوالے سے آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو تراویح ہے یہ سنت موقدہ ہے مرد اور عورت پر، یعنی کہ مردوں پر الگ سنت موقدہ اور عورتوں پر الگ۔ الگ سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کو بھی پڑھنا ہے اور مردوں کو بھی پڑھنا ہے۔ اب اگر اس کو ایک آدھ مرتبہ چھوڑ لیں تو ویسے تو منع کیا جاتا ہے، لیکن ایک دو چھوڑنے پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کو مسلسل چھوڑتے رہیں گے تو اس کا گناہ ملے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اگر تراویح چھوٹ گئی تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ تراویح کا وقت کیا ہے؟ تراویح کا وقت نماز عشاء کے جو فرض ہیں اس کے بعد سے لے کر جو فجر ہے، طلوع فجر سے پہلے تک اس کا وقت ہے۔ یہ کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ آپ دیکھیے اس حوالے سے قوم ایک انتشار کا شکار ہے، لیکن یہاں پر بالاجماع احادیث مبارکہ سے ثابت اور دیگر اہم شواہدات اور دلائل سے 20 رکعت تراویح یہ ثابت ہے۔ اچھا 20 رکعت ہی کیوں؟ مطلب ذہن میں سوال آ سکتا ہے بھئی 16 رکعت بھی ہو سکتی ہے، یا جو ہے وہ 8 رکعت بھی ہو سکتی ہے، 12 رکعت بھی ہو سکتی ہے، یہ 20 رکعت ہی کیوں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ جو فرض اور واجب کی رکعتوں کی تعداد ہے، یعنی کہ فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 اور 3، یہ کل ملا کر 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو اس حوالے سے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ پورے دن کی فرض اور واجب کی ٹوٹل رکعتیں 20 ہیں، لہٰذا اس کی رکعتیں بھی 20 ہیں تاکہ یہ مکمل ہو جائے۔ پھر اس میں ایک اور یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اگر آپ 20 رکعتیں پڑھیں گے اور روزانہ کی بنیاد پر اگر سوا پارہ ختم کریں گے، یعنی کہ 4 رکعت کے اندر اگر آپ ایک پاؤ ختم کرتے ہیں تو آپ جب 27ویں شب تک پہنچیں گے تو پورا ایک قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو 20 رکعتیں ہی تراویح بنتی ہے۔ پھر یہاں پر تراویح کے اندر جو قرآن ختم کرنا ہے یہ ایک الگ سنت ہے۔ اب دیکھیں اس میں 3 الگ سنتیں ہیں۔ ایک نماز تراویح خود سنت ہے، سنت موقدہ۔ اس کی جو جماعت ہے یہ سنت کفایہ ہے، یعنی کہ اگر محلے میں کسی نے نہیں پڑھی تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر ایک بھی شخص نے مسجد کے اندر پڑھ لی تو سب کے اوپر سے اس کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری سنت ہو گئی، یعنی کہ نماز تراویح پڑھنا یہ ایک سنت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اور پھر نماز تراویح کے اندر قرآن مکمل کرنا یہ تیسری سنت ہے۔ بحمدہ تعالی ہمارے یہاں پر پاکستان میں، ہندوستان کے اندر لوگ جو ہے وہ اس کو اسی طریقے سے پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور یہ تینوں سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز معلوم ہو گئی کہ ہم نے قرآن بھی ختم کرنا ہے، اس کے اندر 20 رکعتیں بھی پڑھنی ہیں، اور جو ہے وہ اس کو ہم نے پڑھنا بھی ہے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھنا ہے۔ اچھا اب آئی عورتوں کی بات، تو اب عورتیں کیا کریں؟ ہر عورت تو حافظہ نہیں ہے، یا ہر عورت تو مسجد میں نہیں جا سکتی، یا ہر مسجد کے اندر عورتوں کا انتظام تو نہیں ہوتا۔ تو اب ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ گھر میں رہ کر 4 رکعت جب فرض ادا کر لیں، سنتیں ادا کر لیں، اس کے بعد جو نماز تراویح ہے اس کو آپ ادا کر لیں۔ آپ چاہے تو سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک، یہ جو آخر کی 10 صورتیں ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، اس کو پڑھ لیں، یا پھر آپ سورہ اخلاص ہر رکعت کے اندر پڑھ لیں، یا پھر جو ہے وہ جہاں سے آپ کو قرآن یاد ہو الگ جگہوں سے آپ اس کو پڑھ لیں۔ تو عورتوں کو بھی گھر میں رہ کر اس کو پڑھنا سنت ہے، سنت موقدہ ہے، چھوڑیں گے تو بار بار چھوڑیں گے تو اس کا گناہ بھی ملے گا۔ پھر اس کے بعد اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے 20 رکعتیں 10 سلاموں کے ساتھ 2 رکعت سے پڑھنی ہے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد آپ اس پر سلام پھیریں گے اور پھر اگلی 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ اس میں نیت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ چاہیں تو 20 رکعت کی ایک ساتھ جو ہے وہ
نیت کر لیں یا پھر ہر 2 رکعت کی الگ الگ نیت کریں جس طرح آپ کو آسانی ہو۔ ویسے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا تو بس وہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ پھر ہر 4 رکعت کے بعد اس کے اندر آپ نے ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ اس میں تو دیکھیں ویسے تو مسائل کے اندر کافی طول ہوتا ہے، کافی طوالت ہوتی ہے، لیکن ہم یہاں پر وہ مشہور مسائل ذکر کر رہے ہیں جو عوام الناس کے اندر معروف بھی ہیں اور ان کو پتہ بھی ہونے چاہیے اگر پتہ نہیں ہے۔ تو ہر 4 رکعت کے بعد آپ نے ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے، وہ دعا ہے سبحان ذی الملک والملکوتی، سبحان ذی العزتی والعظمتی والہیبتی والقدرتی والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ آپ نے دعا ادا کرنی ہوتی ہے، انشاءاللہ آپ کو ہماری اسکرین پر بھی یہ مل جائے گی۔ تو اس دعا کو آپ نے 4 رکعت کے بعد پڑھنا ہے۔ اگر پڑھنا بھول بھی گئے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری تراویح ہی ادا نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے، تراویح آپ کی اسی طرح ادا ہوگی۔ اگر آپ اس کے اندر دعا پڑھنا بھول جائیں یا دعا یاد نہیں ہو پا رہی یا نہیں مل پا رہی، ویسے تو یہ انٹرنیٹ وغیرہ پر سب جگہ اویلیبل ہوتی ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ کو نہیں مل پا رہی تو آپ اس کی جگہ پر اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر یہ پڑھ لیں، یا پھر جو ہے وہ اللہم اغفر لنا پڑھ لیں یا درود پاک پڑھ لیں۔ یعنی کہ 4 رکعت کے بعد آپ کو کچھ دیر بیٹھنا یہ مستحب ہے، یہ افضل ہے آپ کے لیے۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ ویسے تو یہ دعا یاد ہو جائے، یاد نہیں ہوتی تو دیکھ کر پڑھ لیں، دیکھ کر بھی نہیں مل پا رہی یا نہیں پڑھ پا رہے تو یہ جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، درود پاک یا اللہم اجرنا من النار یا پھر جو ہے وہ اللہم اغفر لنا یا 5واں کلمہ یا 3را کلمہ، جو آپ سے یعنی کہ اس کے اندر ذکر و اذکار ہو سکتے ہیں وہ آپ اس میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ آپ یہ تراویح کی دعا ہی پڑھیں۔ اور جو نماز کے اندر آپ نے شرائط اور فرائض کا خیال رکھنا ہے وہ تو آپ نے اسی طرح رکھنا ہے۔ تو یہ نماز تراویح کا ایک سلسلہ ہے جو آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ یقیناً آپ کو اس میں ساری جو چیزیں ہیں وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ آپ نے نماز تراویح کو کس طرح پڑھنا ہے، کس وقت میں پڑھنا ہے۔ اچھا، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ 4 فرض اور پوری نماز پڑھ لیں اپنی عشاء کی اور اس کے بعد آپ تراویح پڑھیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کو جو رات کا جو آخری پہر ہے اس کے اندر ادا کریں تو یہ زیادہ افضل اور مستحب ہے، یعنی کہ 12 بجے کے بعد، میں آپ کو آسانی سے سمجھاؤں، 12 بجے کے بعد اگر اس کو ادا کریں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ مستحب ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اس وقت میں بھی ادا کر لیتے ہیں کہ جس طرح ہم عام مساجد کے اندر پڑھتے ہیں اس طرح بھی یہ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ تراویح اس طرح سے پڑھنی ہے۔ پھر یہ مرد اور عورت دونوں پر سنت ہے، اور عورتوں کو پڑھنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا۔ اگر کوئی حافظہ عورت ہے تو وہ تو کوشش یہ کرے کہ وہ پوری مکمل جو اس کے اندر قرآن ختم کیا جاتا ہے وہ کرے۔ ہاں البتہ اگر کوئی نہیں ہے تو اس کے لیے یہ چھوٹ باقی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص قرآن مکمل کر لے نماز تراویح میں تو نماز تراویح ختم نہیں ہوگی، یعنی کہ آپ نے پہلی رمضان سے لے کر 30 رمضان یا 29 رمضان جتنے بھی روزے ہوتے ہیں ان سب میں عشاء کے بعد یہ نماز ادا کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 روزہ 10 روزہ 15 روزہ 20 روزہ تراویح ادا کر لیں اور بولیں کہ بھائی قرآن ختم ہو گیا اب جو ہے وہ میں اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ تراویح میں قرآن ختم کرنا یہ ضروری نہیں ہے، تراویح پوری پڑھنا ضروری ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس کو پورا کریں۔ یقیناً آپ کو یہ سارے مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔